انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے سونے کے پانی سے آب زمزم سے قرآن مجید فرقان حمید کو لکھا ہے۔ وہیں پر بیٹھ کے حرم شریف میں نے اپنے دوسرے قرآن پاک لکھنے کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ آب زمزم کو سیاہی میں شامل کر کے وہیں قرآن پاک کا دوسرا قرآن پاک کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت کی ذات نے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایسے ایسے ٹیلنٹ زدہ لوگوں سے ہمیں ملوا دیا ہے کہ آپ یقین کریں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو چھوٹی سی عمر میں بہت سے گنوں سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر عمارہ افشین میری آج کی مہمان شخصیت ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے سونے کے پانی سے آب زمزم سے قرآن مجید فرقان حمید کو لکھا ہے۔ یہ ان کو خیال کیسے آیا، کتنے عرصے سے لکھ رہی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہمارا آپ کا بے حد شکریہ۔ یہ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اپنی کہانی اپنی زبانیں۔ جی، میں بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ لکھتی تھی مختلف انداز سے، لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے خطاطی کہتے ہیں۔ جب میں نے اپنی اسٹڈیز مکمل کی ایم ایس سی اکنامکس کرنے کے بعد، تو پھر میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھنا چاہتی ہوں۔ تو گھر والوں نے الحمدللہ مجھے اس کام میں بہت سپورٹ کیا۔ پھر میری سسٹر نے میرے لیے پیپر پین ہر چیز کا انتظام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ یہ لکھیں۔ پہلا قرآن پاک الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھ سے 1 سال کے عرصے میں لکھا۔ ماشاءاللہ۔ اور جب یہ قرآن پاک لکھا تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ میں یہ قرآن پاک مسجد الحرم میں ہدیہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، اور جب ہمیں عمرے کی سعادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشی تو ہم وہاں کی انتظامیہ سے بات کر کے کہ میں اپنا قرآن پاک یہاں ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، تو الحمدللہ وہاں میں اپنا قرآن پاک پہلا گفٹ کر کے پھر دوسرا قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تو میں نے وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں دوسرا قرآن پاک بھی لکھنا چاہتی ہوں۔ وہیں پر بیٹھ کے حرم شریف میں نے اپنے دوسرے قرآن پاک لکھنے کا آغاز کیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ میرا میں نے پہلا قرآن پاک لکھا تھا 2016 میں، لیکن میں عمرہ کرنے گئی تھی 2017 میں 19 اور میں۔ اس کی پیمائش کیا تھی؟ اس وقت وہ نارمل A4 سائز کا پیپر تھا، کیونکہ وہ شوق سے لکھا تھا، نہ اس میں خطاطی کا کچھ یہ تھا کہ کسی خاص رسم الخط میں نہیں لکھا، بس ایک شوق اور عقیدت کے ساتھ۔ اور رسم الخط دیکھیں، اگر ہم بات کریں نا مسجد نبوی کی، جب رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات مبارکہ کا نزول کرتے تھے تو وہ اس وقت خط کوفی ہوا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اس کے بعد پھر اردو فونٹ میں ہم دیکھیں جمیل نوری نستعلیق، پاک لاہوری نستعلیق، تو آپ کون سا فونٹ استعمال کرتی ہیں؟ اب پہلا جو قرآن پاک لکھا تھا وہ میں نے نارمل جو انڈو پاک کا خط ہے اسی میں ہی لکھا تھا، لیکن وہ خطاطی کا پراپر انداز نہیں تھا، بس ایک شوق سے لکھا تھا۔ یعنی کہ اس وقت آپ کا رسم الخط تھا ایک کامن پرسن کی طرح تھا؟ کامن پرسن، کیونکہ میں نے کسی سے سیکھا نہیں تھا۔ پھر وہیں پر دوسرا قرآن پاک لکھا، آب زمزم کو سیاہی میں شامل کر کے وہیں قرآن پاک کا دوسرا قرآن پاک کا آغاز کیا، اور اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ میں یہ قرآن پاک جو ہے جب مکمل کروں گی تو میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ کروں گی۔ پھر 7 ماہ کے بعد جب میں نے قرآن پاک مکمل کیا الحمدللہ، تو پھر 2021 میں جب یہ کووڈ کا سلسلہ چل رہا تھا، 2020 میں ختم ہوا لاک ڈاؤن وغیرہ، تو اپنے والد صاحب اور سسٹر کے ساتھ جب عمرہ کرنے گئے تو وہاں پر میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطہف سیکشن میں ہدیہ کر کے آئی اپنا قرآن پاک دوسرے والا۔ پھر وہیں پر ہی الحمدللہ میں نے تیسرے قرآن پاک کا آغاز کیا، اور وہاں پر جتنے بھی مقامات زیارت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ریاض الجنہ میں وہاں 2 مرتبہ قرآن پاک لکھنے کی سعادت بخشی، حتیم جہاں جو خانہ کعبہ کا حصہ وہاں مجھے 2 مرتبہ لکھنے کی سعادت بخشی، پھر غار ہرا جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہاں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی مقامات تھے طائف کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا وہاں پر بیٹھ کر میں نے قرآن پاک لکھا۔ کوئی جگہ چھوڑی ہے آپ نے؟ بس اللہ کی توفیق سے مجھے اور اللہ تعالیٰ نے جدھر وہ جو ہم
گمان کرتے ہیں آپ وہاں پہ پہنچ گئے. وہاں پر قرآن پاک لکھ کر آئی. میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس مقام پر جو ہے وہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ کر الحمدللہ. پھر اس کو شروع بھی چونکہ وہی کیا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اس قرآن پاک کو مکمل بھی حرم شریف میں کرنا چاہتی ہوں. تو اپنی سسٹر کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کرنے گئی 2024 میں. تو وہاں پر پھر مسجد الحرم میں سورہ اخلاص اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الکوثر جو ہے وہ لکھ کر اس کو مکمل کر کے آئی تھی الحمدللہ. اچھا ہمارا، میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کی دنیاوی جو تعلیم ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حاصل، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر اعزازی آپ کو ملا ہے یا MBBS کیا آپ نے؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ جیسے میں یہ قرآن کی فیلڈ میں آئی تو میں نے اپنا کام جیسے قرآن کے ساتھ ساتھ میں نے خطاطی کا کام بھی جو ہے وہ شروع کیا، میں نے سکھانا بھی شروع کیا، اپنے تک یہ علم نہیں رکھا. تو اسی سلسلے میں مختلف گروپس ہوتے تھے فیس بک پہ آرٹس کے مختلف ممالک کی طرف سے. پیج وغیرہ بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ جی، ویسے تو میرا پیج خود کا ہے، لیکن میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ میں مختلف گروپس تھے، آرگنائزیشنس تھیں جو ورچولی جو ہے وہ مختلف ممالک کے جو ہیں وہ کام آرٹسٹ کے کام ڈسپلے کرتے ہیں. تو میری ایک دوست تھی، اس سے بھی میرا کام جو ہے اسی طرح ڈسپلے کیا. تو اسی سلسلے میں ڈسپلے کرتے ہوئے انہی اداروں کی طرف سے مجھے جو ہے وہ اعزازی ڈاکٹری کی ڈگری ملی، اور یہ مصر سے ملی آپ کو؟ جی. اور یہ جامعۃ الازہر سے یا مصر کی کسی اور یونیورسٹی سے؟ یہ ادارہ تھا، ایک ادارہ تھا. اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مختلف جو آرٹ کے ادارے ہوتے ہیں، اگر جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو ممبرشپ بھی دیتے. تو مجھے ان کی طرف سے آرٹ اینڈ پیس کی ممبرشپ بھی ملی مختلف اداروں کی طرف سے. ہمارا دنیاوی تعلیم کہاں تک پہنچی ہے؟ میری الحمدللہ MSc اکنامکس کیا، ساتھ میں BEd کیا ہے. MSc اکنامکس آپ چلے گئی ہیں، BEd بھی کر لیا ہے. یہ شوق جو ہوتا ہے، یا تو انسان کو کوئی وہ کہتے ہیں الہام پیدا ہو جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، آپ کو بھی ایسی کوئی کیفیت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو ہنر عطا کیا وہ قرآن کی نسبت سے عطا کیا. لیکن یہ تھا کہ میری والدہ کو 18 سال پہلے ایک خواب آیا تھا کہ ہمارا اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھے گی. تو اس وقت میری والدہ کو تو یہ خواب یاد نہیں رہا، لیکن جب 18 سال بعد میں نے اسٹڈیز کے بعد یہ بات کی تو میری والدہ کو جب یہ خواب یاد آ گیا کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ خواب دکھایا تھا. تو الحمدللہ وہ تب سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. ماشاء اللہ. ہمارا یہ بتائیے گا، ابھی آپ چوتھا قرآن پاک لکھ رہی ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ تیسرا قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں آخری دم تک، آخری سانس تک جو ہے وہ قرآن پاک ہی لکھنا چاہتی ہوں. تو اسی سلسلے میں نے چوتھا قرآن پاک بھی اپنے ہاتھ سے لکھنے کا آغاز کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ عصر حاضر میں بہت سی بچیاں ایسے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج آتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا میٹرک کے بعد نا وہ کھل کے سامنے آتے ہیں، پرندے جس طرح پر نکالتے ہیں نا، تو وہ شوقیہ بہت کچھ کام کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا چینل بنانا ہے جو دن دگنی رات چگنی ڈالرز میں آ جائیں. آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے، اس طرف لوگوں کا رجحان بہت کم ہے. آپ بھی دیکھتی ہوں گی اگر آپ نے چینل کریٹ کیا ہے یا پیج کریٹ کیا ہے، وہاں پہ فین فالوئنگ کی بہت کم ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ دین سے دوری ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں کامیابی ملے. بالکل. لیکن ہمارے ہاں جو کامیابی کا ذریعہ مانا گیا ہے نا، وہ پیسہ، دولت، شہرت، کہ یہ چیز ہوگی، طاقت ہوگی، اختیار ہوگا تو ہم تبھی کامیاب ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ہماری کامیابی کا جو ذریعہ ہے نا وہ قرآن پاک ہے، اور عزت اللہ کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور تمام مومنین کے لیے ہے. لیکن منافق یہ نہیں جانتے. تو میری آج کی نوجوان نسل سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا. دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور اخروی بھی کامیابی آپ کو ملے گی. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، میں نے 20 انٹرویوز کیے ہیں، اور وہاں پہ ایک کامن پرسن کا بھی آ جاتا ہے، منسٹرز کا بھی آ جاتا ہے. آئے دن ہم کبھی ان کے پاس بیٹھے ہیں تو کبھی ان کے پاس بیٹھے ہیں. یہ میری زندگی کا واحد انٹرویو ہے کہ میں فخر سے میرا سینہ چوڑا ہے کہ میرے دھرتی کی بیٹیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی قابل ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق بھی اب یہ جو میرا علاقہ ہے وہاں سے ہے.
تو اس نسبت سے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ حافظ قرآن میں ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آن لائن حفظ القرآن کی اسٹوڈنٹ بھی وہاں سے کیا. جی الحمدللہ. بہت سے لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر آپ کس چینل پہ ہم رابطہ قائم کرنا چاہیں یا آپ کا پیج پہ رابطہ قائم کرنا چاہیں تو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ پیج کا نام بتا دیجیے. میرا فیس بک پہ پیج ہے عمارہ افشین کے نام سے، لیکن اس کے ساتھ اسپیلنگ بتا دیں ساتھ. OMMARA، میں اپنا نام او سے لکھتی ہوں. ٹھیک ہے، اے سے نہیں لکھتی. اے سے نہیں لکھتی. اور افشین AFSHEEN. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ نور القلم اکیڈمی کا بھی نام لکھا ہوا ہے شارٹ میں. یہ جو خط استعمال کرتی ہیں آپ، اس کی کوئی باقاعدہ ٹریننگ لی تھی آپ نے؟ نہیں، میں یہی کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خداداد صلاحیت ملی ہے اور یہ کسی سے سیکھا نہیں ہے. اور اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ قرآن اور احادیث کے علاوہ مجھے اگر کچھ اور بھی لکھنا تو مجھ سے لکھا نہیں جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب تک کتنے ایوارڈز جیت چکی ہیں اور کتنے لوگوں کو انٹرویو دے چکی ہیں؟ الحمدللہ پاکستان میں تو تقریباً سبھی کچھ چینلز کے علاوہ سبھی چینلز پر جو ہے وہ انٹرویوز ہو چکے ہیں. اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ الجزیرہ میں انٹرویو ہوا تھا، میری سٹوری کور کی تھی پہلے قرآن پاک کی. ابھی ریسنٹلی چونکہ میں ایران بھی ہو کر آئی تھی تو وہ ایران کے جو ان کا چینل ہے امام رضا کا، انہوں نے بھی میری ساری سٹوری جو ہے وہ کور کی تھی. ہمارا پروگرام کے آخر میں ہمارے حکمرانوں کو کوئی پازیٹیو میسیج دے دیں. میں میرے والدین نے صرف ایک ہی بات ہمیں سکھائی ہے کہ تمام نفرت کی جگہ جو ہے وہ محبت کے ساتھ سب کو جڑ کے رہنا چاہیے. ہر بندے میں اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں، برے پہلو بھی ہوتے ہیں. نہ صرف ہمیں پاکستان میں سب کو مل کے اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، ملک کی فلاح کے لیے، بلکہ امت کے لیے سوچتے ہوئے تمام امت مسلمہ کو یکجا ہو کر آج کے دور میں کام کرنا چاہیے. ناظرین کرام، آج الفاظ میرے سامنے ویسے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں جس طرح بنو امیہ کی لونڈیاں اپنے آقا کے سامنے کھڑی ہو جایا کرتی تھی کہ آقا اس کام کے لیے ہمیں حکم کریں. اور میں جتنی بھی تعریف کروں ہمارا کی وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علم میں بے تحاشا اضافہ فرمائے. آج میرے پاس یقین کریں الفاظ کی بہتات بہت زیادہ ہوتی، لیکن آج میری بھی زبان جو گم ہو گئی ہے، کیونکہ آج ایک علمی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں. ایسی علمی شخصیت جس نے اپنے والدین سے جو ایک وعدہ کیا تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچا رہی ہے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا.